ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہی کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے میں 84 رن سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز 2-0 سے جیت لی ہے۔ پاکستانی بیٹنگ لائن بری طرح ناکام رہی۔ بالرز نے میچ میں 18 وائڈ کرائیں۔ بابر، عبداللہ شفیق، امام، رضوان اور سلمان علی آغا ٹیم کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز ایشیا سے مختلف اور چیلنجنگ ہیں، لیکن یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے بطور بیٹنگ یونٹ ٹیم اچھا نہیں کھیل پائی، بالرز نے بھی سوئنگ کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہیملٹن کی کنڈیشن شروع سے مشکل تھی اور نئی گیند سے کھیلنا اور بھی دشوار ہو رہا تھا۔ آل راؤنڈر فہیم اشرف کا کہنا ہے ٹیم مرحلوں میں اچھا کھیل رہی ہے لیکن پھر رنز دے رہے ہیں۔ سب کی کوشش ہے کہ ٹیم جیتے، انفرادی کارکردگی دکھا کر الگ نہیں ہو سکتے۔ نیوزی لینڈ کے فاسٹ بالر جیکب ڈفی نے ICC T20 رینکنگ میں ویسٹ انڈیز کے عقیل حسین سے پہلی پوزیشن چھین لی ہے۔ پاکستان کے خلاف 5 میچز کی سیریز میں جیکب ڈفی نے 13 وکٹیں لی اور رینکنگ میں 4 درجے بہتری کے بعد پہلے نمبر پر آ گئے۔ ٹاپ 10 میں کوئی پاکستانی بالر شامل نہیں ہے۔ بیٹرز میں آسٹریلیا کے ٹریوس ایڈمنسٹور سر فہرست ہیں۔ بابر اعظم کی 1 درجہ تنزلی 9ویں نمبر پر چلے گئے۔ محمد رضوان کی رینکنگ 3 درجہ گر گئی، ٹاپ 10 سے باہر ہو گئے ہیں۔ کراچی ڈیفنس فیز 1 میں طوبہ مسجد کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے عامر نامی شہری کی جان لے کر عید کی خوشیاں ماتم میں بدل دی ہیں۔ SSP ساؤتھ کے مطابق مقتول نے ایک ڈاکو کو پکڑ کر زمین پر گرایا تو ملزم کے ساتھی کی فائرنگ سے عامر جاں بحق ہو گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ علی محمد شر مزید بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس کے فیز 1 میں۔ یہاں پر آج عید کے تیسرے دن ہے، خوشی کا موقع تھا، تو یہاں پر شہری ایک ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہوا ہے۔ شہری عامر نامی شہری اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ یہاں موجود تھے تو اچانک ڈاکو آئے، ان سے ڈکیتی کی کوشش کی، مزاحمت کی، جس پر انہوں نے گولیاں چلا کر قتل کر دیا ہے۔ شہری کی لاش اس وقت ہسپتال منتقل کی گئی ہے اور وہاں سے ضروری کارروائی کے بعد اس کی لاش غصہ کے حوالے کی جائے گی۔ کراچی ڈیفنس فیز 1 میں واقع ہونے والے اس پورے واقعے کی CCTV فوٹیج جو ہے وہ ARY نیوز کو موصول ہو چکی ہے۔ آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات بارے آگاہ کریں گے، بتائیے گا آصف۔ ڈیفنس فیز 1 میں اب سے کچھ دیر قبل فائرنگ کا یہ واقعہ رونما ہوا ہے، جس کی CCTV فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے اور CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مقتول عامر اپنی گاڑی کے پاس کھڑا ہوا تھا، گاڑی کا بونٹ کھول کے اس کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی دوران ایک موٹر سائیکل پر 2 مسلح ملزمان آئے ہیں، جن میں سے ایک شخص جو ہے وہ موٹر سائیکل سے اتر کر گیا، دوسرا جو ملزم تھا وہ موٹر سائیکل پر بیٹھا رہا اور اس شخص نے عامر سے جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کی، جس پر عامر نے جو ہے مزاحمت کری اور کافی دیر تک جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوتی رہی۔ یہ CCTV فوٹیج میں یہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، جس کے بعد جو اس کا ڈاکو کا دوسرا ساتھی تھا جو موٹر سائیکل پر سوار تھا، اس کی جانب سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی۔ پہلے اس نے 2 گولیاں فائر کی جو ہوا میں گئیں اور گولیاں جو ہے وہ عامر کو نہیں لگی۔ تیسری گولی جو اس نے فائر کی وہ عامر کے سر پہ لگی، جو اس کی وجہ موت جو ہے وہ بنی۔ اس فائرنگ کے واقعے کے بعد جو ملزمان ہیں وہ بآسانی فرار ہو گئے، لیکن اس فوٹیج میں جو مقتول عامر ہے اس کے بچے کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ فائرنگ کے وقت بھی بھاگتا رہا، فائرنگ کے بعد وہ ملزمان کے پیچھے بھی جو ہے وہ بھاگا ہے۔ اب اس واقعے کی جو مزید تفتیش ہے وہ پولیس کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آصف خان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل معروف کاروباری شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات میں پاور سیکٹر ریفارمز پر اعتماد میں لیں گے۔ ملاقات میں بجلی کے نرخوں میں بڑی کمی کا اعلان متوقع ہے۔ ملاقات میں بزنس کمیونٹی کے سرپرست اعلیٰ گوہر اعجاز صنعت کاروں کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی اور عید الفطر کی مبارکباد دی ہے۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو سیکیورٹی اقدامات کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ افغان باشندوں کی وطن واپسی سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے عید الفطر پر امن و امان کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران متعلقہ وزارت کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور عید کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں بلوچستان کی موجودہ اقتصادی، سماجی اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ بلوچستان میں وفاق کے جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزیر اعظم کو صوبے کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا بلوچستان کی ترقی ترجیحات میں شامل ہے، جس کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔
گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا مولانا فضل الرحمان، اسپیکر ایاز صادق اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے رابطہ ہوا ہے۔ رافع حسین سے مزید تفصیل جانتے ہیں، بتائیے گا رافع۔ لیکن گورنر سندھ نے مولانا فضل الرحمان، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو فون کر کے عید کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال، کراچی کے حالات سمیت دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ گورنر سندھ کی جانب سے عید ملن پارٹی پر مولانا فضل الرحمان، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو شرکت کی دعوت بھی دی گئی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے گورنر سندھ کے شہر کی بہتری اور عوام کی فلاح کے لیے جو کام کیے ہیں وہ اس کی تعریف کی ہے۔ گورنر سندھ نے چودھری شجاعت حسین اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کو بھی رابطہ کر کے عید کی مبارکباد دی ہے۔ رہنماؤں کے درمیان ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات پر تبادلہ خیال ہوا ہے، جبکہ گورنر سندھ اور حافظ نعیم الرحمان کے درمیان کراچی میں ڈمپر حادثات پر APC جو بلائی جا رہی ہے اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے، اور گورنر سندھ نے یہ کہا ہے کہ مل کر جو شہر میں اس وقت ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں اس سے شہریوں کو بچانے کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ تو آواز بلند کرنا ہوگی۔ بہت شکریہ رافع حسین۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بانی PTI کی ملاقات اڈیالہ جیل میں 1 گھنٹے سے جاری ہے۔ جیل ذرائع اس کو کنفرم کر رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت ہے، اضافی نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔ گزشتہ شب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو ملاقات کی اجازت ملی اور آج وہ ملاقات کے لیے پہنچے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات 1 گھنٹے سے جاری ہے، جبکہ اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت ہے، اضافی نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری طبیعت کی خرابی کے باعث کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ آصفہ بھٹو بھی لاڑکانہ سے والد سے ملنے پہنچ گئیں، ڈاکٹر سے ان کی صحت سے متعلق تفصیلات معلوم کی۔ سینئر صوبائی وزیر شرزیل انعام میمن نے ایکسپرٹ پوسٹ میں بتایا کہ صدر مملکت کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، دبئی منتقلی کی خبریں درست نہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا علاج ان کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین کی زیر نگرانی جاری ہے، مختلف ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ہسپتال ذرائع نے بتایا صدر آصف علی زرداری کو انفیکشن کی وجہ سے بخار ہے، ہاتھ پیر کی انگلیاں سن ہونے سے نیورو ماہرین معائنہ کر رہے ہیں۔ صدر مملکت کی صحت سے متعلق کوئی تشویش کی بات نہیں۔ صدر نے خاندان کے افراد سے فون پر بات کی، ڈاکٹروں نے بھی خاندان کے افراد کو صحت سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رابطہ کر کے صدر آصف علی زرداری سے خیریت دریافت کی، جلد صحت یابی کی دعا کرتے ہوئے کہا پوری قوم کی دعائیں صدر مملکت کے ساتھ ہیں۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے بھی فون کر کے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے صدر مملکت کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین سے صدر کی خیریت دریافت کی۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ PTI کی قانونی ٹیم سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق بانی PTI سے ہے، وہ جب کہیں گے وکالت کروں گا۔ ہم نے ملاقاتیں کی اور جو سہولت لے کر دے سکتے تھے وہ دی، ملاقاتیں ہونا نہ ہونا اہم نہیں، بانی کا پیغام آنا ضروری ہے۔ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں وہ تو طاقتور تنظیم کے بغیر ہوگا نہیں، تنظیم پنجاب میں اویلیبل نہیں ہے، روٹین کام چل رہا تھا اس کو جو ہے وہ گڑبڑ کیا گیا۔ ملاقاتیں ہونا یا نہ ہونا اٹس ناٹ امپورٹنٹ، بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کو میسج بار آیا، آج بھی نہیں آیا، علیمہ بی بی کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی، تو اس سے جو میسج آنا باہر بند ہو گیا۔ عمران خان کا میسج آتا تھا جب اندر سے علیمہ بی بی دیتی تھی، کوئی ہم سے بات ہو جاتی تھی تو میسج پھر پورا ہفتہ آپ کا یا جب ملاقات نیکسٹ ہوتی تھی بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی اور ان کا جو پیغام ہے وہ باہر آنا بند ہو گیا۔ اب اس سے کنفیوژن پھیلتا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان سے باہر کیسے آئیں گے، یہ ایک وہ سوال ہے جس کا جواب کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی لا عمل نہیں ہے۔ اب گرینڈ اپوزیشن الائنس اس کا ایک پولیٹیکل جواب تھا، اس پہ ہمیں کتنی کامیابی ہو سکی ہے، ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی۔ وفاقی حکومت دہشت گردی کے مسئلے پر سنجیدہ ہے تو خیبر پختونخوا کو معاشی طور پر مضبوط کرے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ہمیں ایک طرف دہشت گردی کا سامنا ہے تو دوسری طرف فنڈز روک دیے گئے ہیں، بار بار یاد دہانی کے باوجود خیبر پختونخوا کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، ضم شدہ اضلاع کے فنڈز بھی صوبے کو نہیں دیے جا رہے۔ دہشت گردی ایک صوبے کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ کوئٹہ میں عید کے تیسرے روز بھی بچے موج مستی میں مصروف ہیں۔ بچے بچیاں مختلف علاقوں میں لگے میلوں میں اونٹ کی سواری اور جھولوں کا مزہ لے رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک میلے میں موجود ہیں ہمارے نمائندے منظور احمد۔
جی میں اس وقت قلعہ اسماعیل کے قریب لگے میلے میں موجود ہوں. یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ واقعی عید ہے اور اصل میں عید ہے ہی بچوں کی. بچے خوب اللہ گلا کر رہے ہیں اور اپنی عیدی جو ہے وہ لٹا رہے ہیں. کچھ بچے ہمارے گرد جمع ہو گئے ہیں, جیسے یہاں پر بھی ایک الگ سے میلہ لگ گیا ہے. ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. بہت اچھی گزری عید اور میلے میں ہم لوگ گھوم رہے ہیں. اچھا, تینوں دن میلے میں آپ رہے ہیں یہیں پہ. یہ بتائیں عیدی کتنی لی تھی اور کتنے خرچ کر دیے؟ عیدی 5,000 لی تھی, 2,000 خرچ کر دیے. میلے میں کون کون سے جھولوں پہ بیٹھے ہو آپ؟ ٹوکر والے بیٹھے, آلو کا پراٹھا کھایا ہے, کٹ والے بیٹھا ہے, جمپنگ بھی کی ہے. آج بھی یہی ان کا عزم ہے کہ شام تک یہ تمام اپنی عیدی جو ہے جو کچھ ان کی جیب میں ہے یہ آج اس میلے میں خرچ کریں گے. جی, عید کا تیسرا روز جڑواں شہروں سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے شہریوں نے رخ کیا ہے خانپور ڈیم کا, جہاں بچے اپنی عیدی کشتی کی سیر پر خرچ کر رہے ہیں. بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے بابر ملک سے. عید کا تیسرا روز ہے اور جڑواں شہروں سمیت کے پی کے ہزارہ دیگر علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے, بچوں نے, بڑوں نے خانپور ڈیم کا رخ کیا ہے. خانپور ڈیم کا خوبصورت مناظر ہے, نیل گو پانی ہے, کشتی رانی ہوتی ہے, بوٹنگ ہوتی ہے. بچے آپ نے سیل کی ہے کشتی کی, مزہ آیا ہے؟ کتنی عیدی اکٹھی کی آپ نے؟ 3,000. بہت خوبصورت نظارہ ہے, بہت مزہ کر رہے ہیں. ہم پشاور سے آئے ہیں. ہاں جی, کشتی میں بیٹھے؟ ہاں بیٹھے. یوں دیکھیں لوگ بڑی تعداد میں یہاں پہ کشتی رانی بھی کر رہے ہیں, بورڈنگ بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ لائف جیکٹ پہنوا کے پھر اس میں سوار کیا جاتا ہے. تحصیل میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ٹیکس تو بہت زیادہ وصول کیا جاتا ہے, لیکن سیاحوں کی سہولت کے لیے یہاں سرے سے کوئی انتظام نہیں ہے. سیاحوں کا بڑا رش ہے یہاں خانپور ڈیم پہ اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں. جی, عید کے تیسرے روز بھی مانسہرہ میں عید کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے تفریحی مقامات پر شہریوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے, جبکہ ڈی پی او اور ڈپٹی کمشنر نے SOS ولیج میں یتیم بچوں کے ساتھ عید منائی, مٹھائی اور عیدی بھی دی. تفصیل بتا رہے ہیں طاہر شہزاد تنوری. شہر کی جتنی بھی تفریحگاہ اور سیرگاہ ہیں وہاں پہ سیاحوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے عید کے مزہ دوبالا کرنے کے لیے موجود ہیں. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو مانسہرہ کے بالائی علاقے ہیں, بالاکوٹ اور سیاحتی مقام شگراں, وہاں پہ جو ہے سیاحوں کی بڑی تعداد خوبصورت اور دلکش نظاروں سے خوب لطف اندوز ہو رہی ہے. دوسری جانب دلی انتظامیہ کی طرف سے ایک اہم اقدام اٹھایا گیا ہے, جو SOS کی ولیج کے جو یتیم بچے ہیں, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شفیع اللہ گنڈاپور اور ڈپٹی کمشنر راؤ اقبال خٹک نے ان کے ساتھ عید منائی اور ان میں مٹھائی بھی تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں عیدی بھی تقسیم کی. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو مانسہرہ کی جو جتنی بھی تفریحگاہ ہیں اس وقت بھرپور انداز سے لوگ اپنے بچوں کے ہمراہ جو ہے وہ عید کی مزہ دوبالا کر رہے ہیں. چترال میں عید پر مرغی کے انڈے لڑانے کا روایتی کھیل کھیلا جاتا ہے, جو چترال کے قدیمی کھیلوں میں سے ایک ہے. اس بارے بتا رہے ہیں نذیر حسین. چترال میں عید الفطر کے تہوار پر مرغی کے انڈے لڑانے کا کھیل کھیلا جاتا ہے. عید کے تیسرے روز بھی چترال شہر اور مضافات میں ابلے ہوئے انڈے لڑانے کے دلچسپ مقابلے دیکھے جا سکتے ہیں, جہاں بچے اور بڑے انڈے لڑانے میں مصروف ہیں. انڈے لڑانے کے کھیل میں جس کا انڈا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کھیل ہار جاتا ہے اور اپنا ٹوٹا ہوا انڈا جیتے ہوئے شخص کے حوالے کر دیتا ہے. انڈے لڑانے کا کھیل چترال کے قدیم ترین کھیلوں میں شمار ہوتا ہے. بچے اور بڑے سب ہی اس کھیل میں دلچسپی لیتے ہیں. اس کھیل کے دوران شائقین بڑے جوش و خروش سے اونچی آواز میں دونوں کھلاڑیوں کو خوب مشورے دیتے ہیں. فیصل آباد کے شہری عید کے تیسرے روز فیملیز کے ساتھ عزیز و اقارب سے ملنے مٹھائی, سوئیاں اور کیک لے کر جا رہے ہیں. مٹھائی کی دکانوں پر رش لگ گیا ہے. تفصیل بتائیں گے محمد کاشف. تیسرا روز ہے, فیصل آباد کے شہریوں نے جو ہے مٹھائی کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے اور بڑی تعداد میں مٹھائیاں, کیک اور سوئیاں جو ہیں اور دیگر اشیاء خرید رہے ہیں, کیونکہ فیصل آباد کے شہری اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں, کیا خرید کر لے کے جا رہے ہیں آج تیسرے دن؟ پہلے دن تو بچوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں سبھی گھر میں اپنے, دوسرا دن سسرال والوں کے ساتھ ہوتا ہے, تیسرے قبر روز جو بہن بھائی عزیز اقارب ہیں ان کے پاس جانا ہوتا ہے مٹھائی سیویاں لے کر, اور ان کے ساتھ شام کو کھانا بھی کھائیں گے. ان کا کہنا ہے کہ آخری روز ہے, تیسرا دن ہے اور اپنے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. مٹھائیاں, سوئیاں اور دیگر جو میٹھی چیزیں جو دکانوں کے اوپر طرح طرح کی عربک مٹھائی جو ہے وہ بھی بڑی مشہور ہے, وہ بھی لے کر جا رہے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ آج کا تیسرا دن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر گزاریں گے اور کھانا بھی انہیں کے پاس جا کر کھائیں گے. عید الفطر کے تیسرے روز بھی شہری عید کی خوشیاں جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں. کہیں بریانی تو کہیں میٹھے پکوان کھائے جا رہے ہیں. شہری کہتے ہیں میٹھی عید کا مزہ تو اپنوں کے سنگ ہی آتا ہے. تفصیلات روحا فاطمہ کی اس رپورٹ میں. مٹھاس سے بھری میٹھی عید خوب جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. جہاں ایک طرف عید ملنے کا سلسلہ جاری ہے, وہیں دوسری جانب بچے عیدی بٹورنے میں مصروف ہیں. جذبہ جن میں ہوگا دینے کا وہ شوق سے دیں گے
اور جن میں بخیلی ہوگا وہ تو مطلب اپنا بولیں گے نہ جائے تو اچھا ہے. خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی عید کی خوشیوں کو لذیذ پکوان نوش کر کے منا رہے ہیں. ہر کسی کے گھر جائیں، ملیں آپس میں اور دل میں کینہ نہ رکھیں. عید تو دونوں ہی بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن عید الفطر میں زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں پیسے ملتے ہیں. نئے نئے نوٹ کی خوشی تو اپنی الگ ہی ہوتی ہے. شہری کہتے ہیں عید کے دن اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں بلکہ مزیدار کھانوں اور گھریلو دعوتوں سے لطف اندوز ہونے کا بھی ہے. میٹھی عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے سنگ منائیں. کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زائد کرایہ کے خلاف مہم جاری رکھنے کا حکم دے دیا. عید کی تعطیلات ختم ہونے پر مسافروں کی واپسی پر مقررہ کرایوں کی وصولی یقینی بنانے کی ہدایت کی. کہا مسافروں سے زیادہ کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. اوور چارجنگ پر مسافروں کو کرایہ واپس کرائیں. عملے پر جرمانہ عائد کیا جائے. مسافر گاڑیوں کی فٹنس چیک بھی کی جائے. قابل مرمت گاڑیوں کو مسافروں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہ دی جائے. کسی بھی روٹ پر گاڑیوں میں اوور لوڈنگ نہ کرنے دی جائے. ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کرائی جائے. ARY نیوز کی اپنے ناظرین کے لیے چھوٹی عید پر بڑی انٹرٹینمنٹ. تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام. آج باخبر سویرا اسپیشل میں جلوہ گر ہوئے بڑے مہمان. اداکار بہروز سبزواری، احسن خان کی دلچسپ باتیں. سب کو بہت بہت عید مبارک. سر فیوریٹ سیاستدان تو بھائی آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. بہنیں بھی بھائیوں کی بڑی چہیتی ہوتی ہیں. میرا جو ان کے ساتھ بانڈ تھا نا وہ شاید ورڈز ان کو ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے. یہ عید ان جوانوں کے نام جو اس وقت بھی سرحد پر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں. میٹھی عید پر ARY نیوز کے ناظرین کے لیے نان سٹاپ انٹرٹینمنٹ. عید کے تیسرے روز بھی زبردست پروگرامز کی بھرمار. شہر کا شہر مجھے دے. صبح کا آغاز باخبر سویرا کے ساتھ. اداکار بہروز سبزواری اور احسن خان کی دلچسپ باتیں. اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم، گلوکار جواد احمد اور اختر چنار نے بھی خوب رنگ جمایا. عید کی شاپنگ تو میں خود ہی کرتا ہوں کیونکہ میرا اکثر جو ہے نا وہ سائز کا مسئلہ رہتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم عیدی کے چکر میں رہتے تھے. او جی 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 سو مرو کپ خواجہ خدا سے زو. آج کی عید ان ماؤں کے نام کے جن کے بیٹے خاکی وردی میں لپٹے سو گئے. وطن کے جانثاروں پر خصوصی پروگرام ہوگا شام 5:03 پر. نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ. کوئی دریچہ اب مجھ سے ان آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی. کیا بات ہے. سرعام عید اسپیشل مشاعرہ ہوگا شام 7:03 پر. ایک زمانہ تھا کرکٹ کی بات کرتے ہم نہیں تھکتے. 90s میں تھا پوری دنیا میں ٹوٹی بولتا تھا. اب ہمارا طوطا بھی نہیں بولتا. پروگرام خبر میں شعیب ملک اور ڈاکٹر نعمان نیاز کریں گے پاکستان کرکٹ کی صورتحال پر بات رات 10 بجے. رات 11 بجے پروگرام ہوشیاریاں میں بنیں گے خاص مہمان ذیشان روکھڑی. دیکھتے رہیے ARY نیوز. خبر یہ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج مختلف ممالک پر ٹیرف کا اعلان کریں گے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا امریکہ میں آج آزادی کا دن ہوگا. ٹیرف پلان امریکہ کو نقصان پہنچانے والے غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کو ختم کر دے گا. دوسرے ممالک کے بلند ٹیرف امریکیوں کے لیے غیر منصفانہ ہیں. امریکہ کو بھی اسی حساب سے ٹیرف وصول کرنے چاہیے. امریکی صدر متبادل ٹیرف کا اعلان بھی کر سکتے ہیں. ٹیرف کا اعلان روز گارڈن میں اہم پریس کانفرنس میں ہوگا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.